رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعات 10 سلاموں سے پڑھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا مرد کے لیے سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے اگر تراویح پڑھی جائے گی تو ان کا شمار تراویح میں نہ ہوگا۔ فرض نماز کے بعد دوبارہ تراویح پڑھنی ہوگی۔ بہتر ہے کہ وتر تراویح کے بعد پڑھی جائے، لیکن اگر وتر کے بعد بھی تراویح پڑھیں تو بھی شرعاً درست ہے۔ تراویح میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے اور ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تراویح کی 20 رکعات 10 سلاموں سے پڑھی جائیں گی اور ان میں ہر تراویح یعنی ہر 4 رکعات کے بعد اور وتر کے درمیان میں 4 رکعات کے برابر بیٹھنا مستحب ہے۔ تراویح میں کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، بلکہ اختیار ہے، خواہ ذکر و اذکار کریں یا تلاوت کریں یا تنہا نفل پڑھیں، اور بعض فقہا سے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا بھی منقول ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ مگر اس کو خاص تراویح کی تسبیح یا دعا سمجھنا، اس میں خرابی شامل کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی تراویح کی مکمل نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے اور اس کا وقت نکل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے تو اب اس کی قضا نہیں ہے، اگر پڑھے گی تو وہ محض نفل قرار پائے گی۔ اگر ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت پر قاعدہ کیا تو چاروں رکعتیں تراویح میں شمار ہو جائیں گی اور سجدہ سہو کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ تراویح ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنا صحیح ہے، اور اگر ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھیں اور قاعدہ اولیٰ نہیں کیا تو صرف اخیر کی 2 رکعتیں معتبر ہوں گی اور پہلی 2 رکعتیں باطل ہو جائیں گی، لہذا ان 2 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اسے دہرایا جائے گا۔ تراویح یا کسی بھی نماز میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تنہا عورتوں کی تراویح کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، خواہ ان کی امام حافظ قرآن خاتون ہی کیوں نہ ہوں، اس لیے خواتین کو اپنی تراویح اور وتر کی نماز بغیر جماعت کے الگ الگ اپنے گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ رمضان میں بعض عورتیں نامحرم حافظ کو اپنے گھر میں بلا کر تراویح میں قرآن کریم سنا کرتی ہیں، اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حافظ نامحرم ہوتا ہے اور اس میں بے پردگی ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ وہ حافظ اپنی آواز کو اچھی بنا کر پڑھتا ہے، تیسرے یہ کہ عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر تراویح کے لیے جمع ہوتی ہیں اور خوب بن ٹھن کر باہر نکلتی ہیں۔ ان سب خرابیوں کی وجہ سے یہ طریقہ غلط ہے اور امن و عافیت والا راستہ یہی ہے کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی تراویح خود ہی پڑھ لیا کریں۔ البتہ اگر کوئی حافظ اپنا محرم مرد ہو اور صرف گھر ہی کی عورتیں اس کے پیچھے تراویح پڑھ لیں اور یہ حافظ فرض نماز مسجد میں پڑھ کر صرف تراویح گھر میں پڑھا دے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اپنی منمانی سے 8 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، لہذا 20 ہی پڑھنی چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے 20 رکعت تراویح کی چند دلائل پیش کرتی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ تراویح کی جمع ہے اور تراویح 4 رکعت کے بعد ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو 4 رکعت کے بعد ایک تراویح ہوگا اور 8 رکعت کے بعد 2 تراویحیں ہوں گے، جن کو عربی میں تراویحتین کہا جائے گا، کیونکہ عربی میں 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 12 رکعت کے بعد 3 تراویحیں ہوں گے۔ اب جب جمع کا صیغہ تراویح بولا جائے گا تو اس کا اطلاق 12 سے کم پر ہو ہی نہیں سکتا، کم سے کم 12 پر ہی ہوگا۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کی 20 رکعتیں ہیں، اور یہ 20 رکعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ اسی لیے حضرات تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور ائمہ اربعہ کے نزدیک 20 ہی رکعت تراویح ہے۔ چاروں اماموں میں سے کسی نے 20 سے کم تراویح کو اختیار نہیں فرمایا، یہی جمہور کا قول ہے، اور 1400 سال سے آج تک مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا میں اسی پر اہل سنت والجماعت کا عمل رہا ہے۔ کسی بھی دور میں 20 سے کم تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ کا مسلسل عمل بھی 20 رکعت تراویح کا رہا۔ سعودی عرب کے نامور عالم اور مسجد نبوی کے مشہور مدرس مدینہ منورہ کے قاضی شیخ عطیہ سالم نے مسجد نبوی میں نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر مستقل ایک کتاب تالیف فرما کر یہ بات ثابت کی ہے کہ 1400 سالہ مدت میں مسجد نبوی میں 20 تراویح ہی چلی آ رہی ہے، اس سے کم ثابت نہیں ہے، اور آج کل بھی حرمین شریفین میں تراویح کی 20 رکعت ہی ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ 8 تراویح کے قائل ہیں وہ جمہور امت سے کٹے ہوئے ہیں اور بہت اقلیت میں ہیں اور غلطی پر ہیں، کیونکہ جن روایات میں 8 رکعت کا ذکر ہے اس سے مراد تہجد کی نمازیں تراویح کی نہیں، اور یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں۔ حافظ ابن حجر
اسقلانی سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رات 20 رکعتیں پڑھائیں۔ جب تیسری رات ہوئی تو لوگ جمع ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ پھر صبح کو فرمایا، مجھے خیال ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو نبھا نہ سکو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ متفق علیہ الصحہ کے اس حدیث کے صحیح ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے، البتہ رمضان کی تمام راتوں میں عشاء کے بعد وطروں سے پہلے جماعت کے ساتھ مکمل قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ حضرت عمر کے دور میں جاری ہوا۔ اس سے پہلے باضابطہ اتنا اہتمام نہ تھا، اس کی وجہ سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر انصار و مہاجرین صحابہ کی موجودگی میں ان کے مشورے سے باضابطہ شکل دی، کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب فرضیت کا خطرہ نہ تھا۔ یہاں پر ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت ہی کیوں اختیار کی، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ یہ کوئی عقلی چیز بھی نہیں ہے کہ عقل سے سوچ کر تعداد مقرر کر دی جائے، لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل تھا جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ تعداد مقرر کی ہے۔ اور اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ صحابی کا ایسا قول جس میں اجتہاد اور رائے کا دخل نہ ہو وہ حکماً حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتا ہے۔